کیجئے اور دوسرے اپنے اس نصاب تعلیم کو دیکھیں. اس پورے نصاب تعلیم کو پڑھ کے اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا. اس پورے نصاب تعلیم کو پڑھ کے کوئی آدمی اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ مجھے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بنیاد ہے سارے گناہوں کی جڑ اکھیڑنے کی کہ اللہ کے سامنے خوف، احساس اپنی ذمہ داری کا پیدا ہو جائے تو دنیا کی حالت نہ بدل جائے. وہ پورا فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ، کون سی اس میں کتاب ایسی ہے اسے پڑھ کے احساس پیدا ہو کہ یار مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا. کوئی ایک کتاب ایسی نہیں. ہم اتنے غافل ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت، پرائم منسٹر اقبال کو پڑھو، علامہ نے یہ کہا ہے، مثنوی کو پڑھو. اللہ کی شان یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی شان ہے، تم ظاہر میں لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو. اور پنجاب حکومت نے خط لکھا کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ پنجاب میں کوئی بچہ اگر اردو، فارسی، عربی، مشرقی زبانیں پڑھنے کے لیے آئے تو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کو دیگر شعبوں کی طرف سے رہنمائی کی جائے. اب عربی فارسی پڑھانے تک کے تو روادار نہیں، اور آپ پڑھیں گے اقبال کو اور مثنوی کو. یہ وہ منافقت ہے کہ لوگوں کو کچھ دکھاؤ، ادھر کچھ کرو. ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ختم نبوت کا فارم، یہ حج کے فارمز میں سے جو تم نے نکالا ہے، یہ آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پہ بھی کمپرومائز کرو کہ پرائم منسٹر سجدہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی کمپرومائز کرنا ہے کہ چلو یار ختم نبوت کا مسئلہ اگر ہو گیا تو کیا اتنی بڑی آفت آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قادیانی ہیں سب حج کو جا سکتے ہیں، فارم تو فل کرنا نہیں. اور وزیر مذہبی امور اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ استعفیٰ منہ پہ دے مارتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے. بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق نازیبہ الفاظ ہیں کیا؟ ہم جی کہاں رہے ہیں؟ محض غلامی میں جینا. اس لیے اس نصاب تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف نہیں رہتا، جب کسی کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، ہم اپنے بچوں میں وہ چیز پیدا نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم 8 مارچ خواتین کے اس مارچ پر احتجاج کریں؟ جو پڑھا رہے ہیں وہ سامنے آنا ہے، جڑ کاٹے نا. اور جو اس پہ کانٹے لگ رہے ہیں ان پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ کانٹے بہت چبھن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ نے خود کیکر کا درخت بیچا ہے، آپ نے خود کیکر کا درخت لگایا ہے. ہم نے خود اپنی اولادوں کو یہی تعلیم دی. ہم نے خود اپنی بچیوں کی حیائیں کم کی. ہم نے خود اس ماحول میں ڈال کر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ بیٹے زندگی کمائی کا نام ہے، بس اور کچھ نہیں. اس نظام تعلیم سے یہی کچھ برآمد ہونا تھا. علامہ اقبال جیسا آدمی وہ اپنے زمانے میں بچیوں کے انگلش پڑھنے کے کیوں مخالف تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انگریزی زبان میں جو لٹریچر انگلینڈ سے یہاں آ رہا ہے یہ کیا رنگ لائے گا. ہمارے بچے تو جانتے نہیں نا کہ انگریزوں نے یہاں کیا کیا کرتوت کی. بالکل لندن میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں کہیں چلے جائیں، آپ کو ہر شہر، جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو یار، ہر شہر میں کیا، ہر محلے میں، ہر جگہ عام آپ کو سیکس شاپ نظر آئے گی. یہ سیکس شاپ انڈین دور، انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں بھی ہوتی تھی، لاہور میں بھی ہوتی تھی. یہ سیکس شاپ کلکتہ میں بھی ہوتی تھی، بامبے میں بھی ہوتی تھی، کراچی میں بھی ہوتی تھی. اس وقت کے علماء کو یہ فتوے لکھنے پڑے کہ اس میں سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. پوچھا جاتا تھا کہ حضرت اس شاپ پہ جائیں تو یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کس کا استعمال جائز ہے اور کس کا ناجائز ہے. مولانا فرنگی محلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھیں اور جگہ انگریزوں نے، یہ سارا نظام وہی تھا. اگر 47 میں ملک نہ بنتا اور 61 تک پہنچ جاتے تو 61 میں تو خود انگلینڈ کا ٹی وی یہاں ہوتا، جو انگلینڈ والے دیکھ رہے ہوتے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے. کس بات پہ احتجاج کرنا ہے؟ خواتین جو کچھ کر رہی ہیں وہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو ہم خود مرتب کریں. ہم ان جاہلوں کے ہاتھ میں رہنے ہی نہ دیں جنہیں پتہ، جنہوں نے زندگی بھر یار 10 کتابیں نہیں پڑھی. قسم کھا لیں،
حلفم باللہ بیت اللہ میں مسجد میں آ کے کہ میں نے زندگی میں 100 کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ کا وزیر تعلیم ہوں، میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، پوری کچھ نہیں پڑھا، نہ عربی انہیں آتی، نہ فارسی انہیں آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے۔ ظلم یہ کہ انگلش بھی نہیں آتی۔ ایم اے انگلش کو کہو، ڈاکٹر کو کہو کہ ایک اچھی سی آپ اپلیکیشن لکھ دیں تو ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ادھر دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ اس نظام تعلیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ خواتین اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بس ایک ہی کام سب سے ٹاپ پہ کہ وہ نئی نسل کی تربیت کریں، وہ نسل کو سامنے لائیں، پتہ چلے کہ اس کی تربیت ماں نے کی ہے، پتہ چلے کہ اس بچے میں علم کی محبت ماں نے ڈالی، پتہ چلے کہ ماں نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ پتہ نہیں کہنے کی بات ہے یا نہیں، اگر غلط ہے تو آپ بھی معاف کیجئے، اللہ بھی معاف کرے۔ ہم نے سال ہا سال اپنے بچپن کے، جب اتنا شعور بھی نہیں تھا، بالکل 4 سال کے ہوں گے، اور 3 تختیاں تیار رکھنی ہوتی تھیں۔ والدہ اپنا کام کرتی تھیں، بیٹھتی تھیں، کہتی تھی لکھو، وہ تختی لکھواتی تھی، ہمیں لکھنا پڑتا تھا، پھر ہمیں کوئی کہانی سناتی تھی، پھر دوسری تختی لکھو، پھر تیسری لکھو، اچھا پہلی کو دھو کے لا کے پھر لکھو، وہ گاچنی اس پہ لگایا کرتے تھے اس وقت، اچھا سلیٹ پہ لکھو۔ وہ جو انہوں نے کوشش کی کہ علم کی محبت دل میں ڈال دیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنے کی توفیق ملی، وگرنہ کیوں ہمیں کیا تھا ان دلچسپی کتابوں میں سے، اور اس کا نتیجہ ہے اس خاتون کی محنت کا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری لائبریری میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ آڈیو، ویڈیو اور مخطوطات اور کتابیں، پرنٹڈ کتابیں 35,000 سے زیادہ رکھی ہوئی۔ یہ ایک ملک میں 42 ملکوں میں جا کے ایک کتاب کو چن کے لائے ہیں۔ اس کے پس پشت آخر کون ہے؟ ایک ماں ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ اس عمر میں 80 برس کے قریب ان کی عمر ہے، اس عمر میں بھی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا گھر والے، کہ کبھی ذرا سی بھی فرصت اپنی تلاوت تسبیح سے ملے، کوئی رسالہ کوئی چیز وہ پڑھتی رہتی ہیں۔ ہمدرد کا رسالہ ہر مہینے ان کے لیے آتا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ لیں، ایک اور رسالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ اس سے پڑھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ماں ہی ہے نا، اس کے پاس کون سے اتنے غیر معمولی اسباب و وسائل تھے؟ اس لیے جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کا کام غلط تو ہے ہی، لیکن صحیح راہ کیا ہے؟ صحیح راہ یہ ہے کہ ہمیں نسل چاہیے، ہمیں افراد چاہیے، معاشرے میں خیر پھیلنی چاہیے، معاشرے میں جو بھی لوگ شر کا کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اہل خیر کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ اہل خیر کو چاہیے کہ ہم اپنے مدرسے بنائیں، اہل خیر کو چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شر مٹ جائے اس دنیا سے، وہ بھی چلنا ہے، یہ بھی چلنا ہے، اس نے بھی کام کرنا ہے، ہم نے بھی کام کرنا ہے۔ اگر ہم اہل خیر میں سے ہیں تو ہم اپنے کام سے غافل ہیں۔ انہیں کچھ کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو بھی سوچیں کہ کیسے پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیسے کسی شخص سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم ایک نئی پود تیار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو اتنی اچھی صالح تعلیم دے سکتے ہیں جو تعلیم ان میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ اگر کسی شخص میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ۔